پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائر بابر علاؤالدین دفاعی تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب. کیا کہیں گے اس وقت جو صورتحال ہے خاص طور پر افغانستان کے حوالے سے اگر میں بات کروں آپ سے, 2024 میں جو بھی کچھ بھی ہوتا رہا, 2025 میں کیا امیدیں ہیں آپ کو, اور خاص طور پر جو بھی ہمارے ہمسائے ممالک ہیں ان سب کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بھی, اور افغانستان ظاہر ہے درندازی مسلسل افغانستان سے پاکستان میں ہوتی ہے, چاہے اس کو را فنڈنگ کرتا ہو یا CIA کرتا ہو, لیکن پاکستان کو ظاہر ہے ان چیزوں کا نقصان ہے, دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے. جی بریگیڈیئر صاحب. افغانستان کے حوالے سے تو 2024 کوئی بہت اچھا سال نہیں گزرا. افغانستان کی جو عبوری گورنمنٹ ہے طالبان کی, ان کا رویہ, ان کی ذمہ داری پاکستان کوئی قابل ستائش نہیں رہی. بڑا انہوں نے کوئی ارسپانسبل بیہیویئر رکھا ہے, باوجود اس کے کہ پاکستان نے ہر ممکن کوشش کی ہے پورا سال ایک رسپانسبل انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہونے کی حیثیت سے, ایک ہمسایہ ہونے کی حیثیت سے, برادر اسلامی ملک ہونے کی حیثیت سے, کہ افغانستان کو بارہا مسلسل بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ آپ کی سرزمین براہ راست پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے. ہر قسم کے ان کو ثبوت بھی ہم نے دیے ہیں, ڈاکومنٹڈ ایویڈنسز دیے ہیں, ویڈیو ایویڈنسز بھی دیے ہیں, بندے بھی پکڑے گئے ہیں, ان کے کنفیشنل اسٹیٹمنٹس بھی آئی ہیں. بٹ اس کے باوجود افغانستان کی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی مثبت جواب یا مثبت رویہ دیکھنے کو نہیں آیا, جس کی وجہ سے پھر حالیہ 2 ہفتوں میں ہم سب نے دیکھا پاکستان نے افغانستان کے اندر جا کے ٹارگٹس کو انگیج بھی کیا, اور جو پاک افغان بارڈر ہے اس کے اوپر بھی کوئی صورتحال کشیدی رہی. 2025 کا جہاں تک تعلق ہے, گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھیں اس وقت تو مجھے فی الحال تو بہت بڑی تبدیلی یا مثبت تبدیلی نظر نہیں آتی, انلیس کہ افغانستان کی جو انٹرم گورنمنٹ ہے وہ اپنے رویے میں تبدیلی لے کے آئے, ذمہ داری کا ثبوت دے, حقیقت پسندی کا ثبوت دے. کیونکہ دیکھیں افغانستان دنیا میں آئسولیٹڈ ہے, پاکستان نے بحیثیت ریاست, بحیثیت قوم اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. پچھلی 4 دہائیوں سے ہم نے افغانستان کا ہر لحاظ سے بوجھ اٹھایا ہوا ہے, ہم نے بڑی بھاری قیمت اس کی چکائی, اکنامیکلی, سوشلی, مورلی. اور آج بھی باوجود اس کے کہ افغانستان کی انٹرم گورنمنٹ کا رویہ کیا ہے, دنیا میں اگر ان کے لیے کوئی وائس ہے تو پاکستان ہے. ہر فورم پہ جا کے ہم دنیا کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو آئسولیٹ نہ کریں اس سے پہلے کہ پرابلم بڑھ جائے, بٹ اس طرف سے ہمیں اس طرح کا جواب نہیں ملتا. امید رکھنی چاہیے کہ بیٹر سینس پریویلز اور صورتحال بہتر ہو, کیونکہ ملیٹریلی تو الحمدللہ پاکستان کی فوج, پاکستان کی سیکیورٹی فورسز بہت سٹرانگ ہے, وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم نے ان کو بفٹے رپلائی دیا بھی ہے, لیکن ہم یہ چاہتے نہیں ہیں کہ کشیدگی بڑے سے ہمارے دشمنوں کو فائدہ ملے گا. اور یہ تو ہماری ویسٹرن بارڈر کی سچویشن ہے افغانستان کے بارے میں. اور دیکھیں دوحہ ایگریمنٹ جس کے بعد امریکہ الٹیمیٹلی افغانستان سے وڈرا کیا, اس کے کچھ ایگریمنٹ کے کچھ نکات ہیں, اس میں کچھ ذمہ داریاں افغانستان کی ہیں, اور ساتھ ہی جو گارنٹیئر ہیں جو کہ امریکہ سب سے بڑا اس دوحہ ایگریمنٹ انہی کے کہنے پہ ہوا تھا, اس کے بینیفیشری بھی وہی ہیں. وہ یہاں سے وڈرا کر کے چلے گئے خطے کو غیر یقینی کی صورتحال میں چھوڑ کے. ان کی کوئی ذمہ داریاں پاکستان ان کو بھی باوقت کراتا رہتا ہے, ان کو بھی بیچ میں آنا چاہیے, ان کو بھی صورتحال کو بہتر کرنے کا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. کیونکہ خوبصورت ٹھیک نہیں ہوگی, خطے میں کشیدگی ہوگی, اس کا نقصان ان کو بھی ہوگا. ہم تو جو خطے میں ہیں ہی ہیں, نیبرز ہم چینج نہیں کر سکتے, بٹ الحمدللہ ہم اپنا دفاع کر سکتے ہیں, بٹ اس طریقے سے ہم کرنا نہیں چاہتے. تو آل سیڈ اینڈ ڈن 2024 کو بہت اچھا نہیں رہا. امید کی جانی چاہیے 2025 میں یہ کوششیں برابر ثابت ہوں گی اور افغانستان کی طرف سے تعاون ہوگا, اور وہ اپنے سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے TTP جیسے لوگوں کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے. بریگیڈیئر صاحب, ایک یہ بھی 2025 کے حوالے سے اگر میں آپ سے جاننا چاہوں, خطے میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں وہ ظاہر ہے امریکہ میں جہاں تبدیلی ہوئی ہے, ٹرمپ آ جائیں گے جنوری میں, اور ویسے بھی ہمارے خطے میں ایران کے ساتھ بھی جس طرح کی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں, اس وقت بھی ان کے اوپر پابندیاں ہیں. پاکستان کی 4 کمپنیز. آپ کی آواز کم ہو گئی ہے سر. میں جاننا چاہ رہا ہوں خطے میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں 2025 میں کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ خطے میں امن و امان دیکھ رہے ہیں آپ, یا مزید حالات کشیدہ ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے خطے میں جو ہمارے ایڈورسریز ہیں ہندوستان کے رویے میں تو ہمیں کوئی تبدیلی دیکھتے ہوئے نظر نہیں آ رہی, کیونکہ ان کا رویہ وہی ہے. وہاں پر BJP کی گورنمنٹ ہے, مودی کی ذہنیت ہے وہاں پر تو سٹیل میٹ مجھے نظر آتا ہے. ہر وقت ان کی کوشش رہے گی کہ پاکستان ڈی سٹیبلائز رہے. افغانستان کا ذکر ہم نے کر لیا, یہی 2 ہمارے پوائنٹ آف کنسرن ہے, اور انہی کی وجہ سے بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں میں
جو مسائل ہے وہ جب تک وہ باہر سے مداخلت ختم نہیں ہوتی وہ مسائل اس طریقے سے حل بھی نہیں ہو سکتے. اس کے علاوہ جہاں تک پاکستان اور چائنا کا تعلق ہے ہمارے ترینہ تعلقات ہیں, دوستی میں مبنی تعلقات ہیں, وہاں پر تو امید ہے انشاءاللہ مزید بہتری ہوگی, چاہے وہ سی پیک ہو یا دوسرے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہوں. اور اس کے علاوہ خطے میں بنگلہ دیش ہے, وہاں کے حالات پہلے کی نسبت ابھی بہتر ہیں جب سے حسینہ واجد کی گورنمنٹ ختم ہوئی ہے. ایز فار ایز پاکستان از کنسرنڈ, چائنا اور انڈیا کے تعلقات میں اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے, لیکن دونوں کے انٹرسٹ بڑے واضح ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ وہاں پر بھی کوئی بہت بڑی تبدیلی آئے گی, اسی طریقے سے چلے گا. ہاں یہ ضرور ہے امریکہ میں گورنمنٹ چینج ہو رہی ہے, وہاں پر ان کے نئے پریزیڈنٹ جو ہے نا وہ حلف اٹھا رہے ہیں اسی اگلے مہینے کے وسط میں. اس کے بعد وہ پالیسی میں شاید کوئی تھوڑی بہت پریورٹیز میں تبدیلی ہے, لیکن بہت بڑی تبدیلی مجھے نظر نہیں آتی, کیونکہ ظاہر ہے ان کی پالیسی پرسن اسپیسیفک نہیں ہوتی, اسٹیٹ اسپیسیفک ہوتی ہے. تو خطے میں بہتری کی امید تو بالخصوص اگر افغانستان اور پاکستان کے تعلقات اگر ذرا بہتر ہو جائے اور افغانستان کی گورنمنٹ اپنی رسپانسبلٹی پوری کرے تو کم از کم ریجن کافی حد تک بہتر ہو سکتا ہے. انڈیا پاکستان کے تعلقات ایسے چلتے ہیں, اس میں کوئی ہمیں بہت بڑا ایشو نہیں ہے, بیکاز ہندوستان کو بھی پتا ہے کہ ریڈ لائنز کیا ہیں اور وہ اس طرح کی کوشش تو کرتے رہتے ہیں, بٹ وہ چونکہ شروع سے ایک روایتی تعلقات ہیں اس میں مجھے کوئی بہت بڑی تبدیلی بھی نظر نہیں آتی اور مجھے بہت بڑی کوئی پریشانی کی بات نظر نہیں آتی, وہ ایسے ہی چل رہے ہیں. افغانستان ایک پوائنٹ آف کنسرن ہے, اس کو ٹھیک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب, آپ ساتھ ہی رہے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ضمیر گھمرو صاحب, ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں اور ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم ضمیر صاحب. ضمیر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ غالباً ضمیر صاحب کو آواز نہیں آ رہی, ان کو ریکنیکٹ کر لیتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ جس طرح سے آپ گفتگو کر رہے تھے, ہم نے افغانستان کے حوالے سے اور ہندوستان کے حوالے سے تو بات کر لی, اب ہم بات کرتے ہیں اپنی ملٹری ڈپلومیسی کے حوالے سے, جس میں ہم نے ایسی کانفرنس کو ہوسٹ بھی کیا ہے. اب آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب جس طرح سے اس پورے چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں, ہیڈ کر رہے ہیں چیف آف آرمی سٹاف کی حیثیت سے, اب آنے والے چند سالوں میں آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ یہی تسلسل آگے بڑھے گا, اس میں مزید کامیابیاں ملیں گی؟ اور علی سرور کی اسی بات کو کنیکٹ کرنا چاہوں گی کہ ہم نے بولا کہ اب ٹرمپ انتظامیہ آ جائے گی تو جو سینکشنز لگی ہیں کیا وہ ریورٹ بھی ہو سکتی ہیں؟ بیلسٹک میزائل کے حوالے سے جو بول رہے ہیں کہ لانگ رینج میزائل جو ہمارے ہیں, جو کمپنیاں ہیں جن پر پابندیاں لگ گئی ہیں, وہ واپس ہو سکتی ہیں, تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں؟ جی دیکھیں, جہاں تک ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کے بعد تعلقات بہتر کا تعلق ہے, تو میں نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات وہ اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے رہتے ہیں. امریکہ کی پالیسیز پرسن اسپیسیفک کم ہوتی ہیں, اسٹیٹ اسپیسیفک زیادہ ہوتی ہیں. ان کے جو کہ انٹرسٹ ڈفرینٹ قسم کے, پاکستان کے میزائل پروگرام سے پرابلم صرف ڈونلڈ ٹرمپ کو یا جو بائیڈن کو نہیں ہے, اوور امریکن جو پالیسی ساز ہیں ان کو ہے. اور پاکستان کا تیزی سے ترقی کرتا ہوا میزائل پروگرام ظاہر ہے ان کو کسی صورت بھی بھاتا نہیں ہے. اس وجہ سے جو پابندیاں لگی ہیں, اگر وہ پابندیاں ڈیفینیٹلی اسی وجہ سے لگی ہیں, تو ٹرمپ کے آنے کے بعد اسٹیٹ میں مجھے پابندیاں ختم ہوتی یا نرم ہوتی تو نظر نہیں آتی. ہاں وقت کے ساتھ ساتھ تعلقات میں بہتری مزید آ سکتی ہے, بٹ وہ بھی ابھی آئی تھنک وی شوڈ کیپ آور فنگرز کراسڈ. دیکھیے جو بہت ساری چیم گوئیاں ہو رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا, وہ میں یقین نہیں رکھتا, بیکاز ڈونلڈ ٹرمپ پہلے بھی 4 سال امریکہ کے صدر رہے ہیں. جب آپ الیکشن کیمپین میں ہوتے ہیں تو باتیں بہت ساری ہوتی ہیں, جب آپ منصب اقتدار پہ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر آپ کو بہت ساری چیزیں ریالٹی میں دیکھنی پڑتی ہیں. جہاں تک آپ نے ذکر کیا پاکستان کی فوج اور جنرل عاصم منیر, یہ یقیناً ایک اچھی پیش رفت ہے. فوج کے اندر بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, چاہے وہ اکوپمنٹ کی ڈیولپمنٹ ہے, ملٹری ہارڈ ویئر کی ڈیولپمنٹس ہیں, یا اوور آل فوج کے آپریشن پریپیئرڈنس کی اگر ہم بات کریں اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ ڈیفینیٹلی فوج کے پیشہ ورانہ لحاظ سے بہت بہتر ہیں. چونکہ آرمی ٹرم کی چیف کی اور سروسز چیف کی بھی جو مدت ملازمت ہے وہ 5 سال ہو چکی ہے, اور انشاءاللہ آنے والے سالوں میں ہمیشہ رہتی دنیا تک پاکستان مزید مضبوط ہی ہوتا رہے گا. تھینک یو سو مچ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤدین ہمارے ساتھ تھے اور گفتگو کر رہے تھے اس معاملے. بالکل, اور جس طرح انہوں نے کہا کہ ظاہر پالیسیز کوئی بھی ملک بناتا ہے تو لانگ ٹرم ہوتی ہیں, اور اگر بائیڈن جاتے جاتے پاکستان کی 4 کمپنیز پر شائستہ اس طرح پابندیاں لگا کر گئے ہیں, تو ظاہر ہے اگر آ رہے ہیں ٹرمپ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آتے کے ساتھ وہ پابندیاں ختم کر دیں, کیونکہ ان کے تحفظات ہیں. اور جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا بالکل صحیح کہ عمران خان بہانہ اور نشانہ تو پاکستان کا میزائل پروگرام ہے, اور یہ ظاہر کھٹکتا رہے گا اور کھٹکتا رہے. پاکستان ظاہر خود مختار ملک ہے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہم بات کر سکتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی انہوں نے بات کی کہ جناب بالکل صرف خطے میں اس وقت اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو افغانستان سے ہمارے جو جس طرح کے
ताल्लुकात उनसे भी बेहतर हैं, लेकिन चूँकि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रही है, तो ज़ाहिर पाकिस्तान ने ये इक़दाम किया। उससे पहले 1.5-2 साल में मुसलसल हम उनको शवाहिद देते रहे, इन तमाम चीज़ों के बारे में आगाही फराहम करते रहे, लेकिन उनकी जानिब से अब तक भी कार्रवाई नहीं हो रही, जिसके बाद पाकिस्तान ने ये इंतहाई कदम उठाया और अब भी ज़ाहिर उठाएगा। पाकिस्तान अपने दिफा का हक़ महफूज रखता है। बिल्कुल ठीक है, और इसी सारी सूरत हाल पर आज भी हम बात करेंगे। हमारे कुछ और मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ होंगे, चाहे हम बात करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमत के साथ होने वाले मुज़ाकरात के मामले पर, क्योंकि अब ये मुज़ाकरात 2024 से 2025 में एंटर हो रहे हैं, तो हो सकता है कि इससे बहुत सी नई उम्मीदें और पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो जुड़ी हों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। जो भी उनका चार्टर ऑफ डिमांड होगा, जो अब 2 जनवरी को नए साल में एंटर होने के बाद पेश होगा, तो हो सकता है कि कुछ नज़रियात में, कुछ सोच में भी ये नया साल तब्दीली लेकर आए। पॉलिटिकली भी हम समझते हैं बिल्कुल, और ये ज़रूरी है, मुज़ाकरात का कामयाब होना पूरे मुल्क के लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि जो सियासी अदम इस्तेहकाम में चाहता, वो लोग चाहते हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म हो, सियासी इस्तेहकाम आए, ताकि फिर मईशत जुड़ी है उससे, फिर मईशत में बेहतरी आएगी, माशी तौर पर भी इस्तेहकाम आएगा। इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, मारूफ माहिर कानून है पाकिस्तान के, अहमद अवैस साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। अहमद अवैस साहब, क्या कहेंगे? अब नया साल और नई उम्मीदें हैं लोगों को, सब मुज़ाकरात की जानिब इसलिए भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा, कि मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, लेकिन दो जो शराइत आपने रखी हैं आपकी जमात की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से बार बार इस पर कहा जा रहा है कि बड़ी कड़ी शराइत हैं, क्योंकि एक तो जुडिशल कमीशन का क़याम कहा गया है 9 और 26 नवंबर के हवाले से, और फिर दूसरा जो सियासी मुकदमात के हवाले से भी बात की गई है कि रिहाई होनी चाहिए सियासी कारकुनान की। लेकिन गवर्नमेंट ने अब तक जो कहा है, मुज़ाकरात में तो ज़ाहिर है 2 जनवरी को पता चलेगा क्या मौक़िफ़ है, लेकिन अब तक जो कहा गया है वज़रा की जानिब से, वो कहते हैं यार ये दोनों जो मुतालबात पेश किए हैं, या तहरीरी शक्ल में अगर PTI लेकर के आती है इनको, तो बड़ा मुश्किल होगा इन पर बात हो सके। जी, मुझसे पूछ रहे हैं? जी अहमद अवैस साहब, देखिए, ये अब नया साल तो आ रहा है, और ये जो 2024 का गुजरा है, बड़ा तारीख में शायद ये साल भुलाया नहीं जाएगा पाकिस्तान के हवाले से, अगर देखा जाए। अगरचे अब सारी उम्मीदें जो हैं वो अब नए साल से बख्ता हैं, और मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि दोनों के दिलों में दिलों को कुशादा कर दे, और उनके जो दिलों में गांठें बांध गई हैं उनको खोले, ताकि ये हालात की नज़ाकत को पहचाने, ग्राउंड रियलिटीज को पहचाने, और इसका हल निकाले पाकिस्तान को सामने रखते हुए। और ये बात ज़हन में अगर जब तक दोनों नहीं बिठाएंगे, और बिलखसूस हुकूमत की तरफ से कि आइन मुकद्दम है, हुकूमत मुकद्दम नहीं है, कोई और ताकत मुकद्दम नहीं है अगर आइन नहीं है तो, इसलिए ये सबसे अहम चीज है। इसलिए उसकी असली हैसियत में आइन का होना, और आइन की अहमियत को पहचानना और फॉलो करना, ये जब तक हमारे अंदर कमिटमेंट पैदा नहीं होगी, हम कभी भी उन जो है एक दूसरे पर दुश्मनाम दराजी से आगे नहीं बढ़ सकेंगे, और हालात को सही सिमत में भी इसको आगे लेके नहीं जा सकेंगे। ये मेरी तो अल्लाह से यही दुआ है इस नए साल के लिए। और जो ये साल गुजरा है, इस साल में देखिए बहुत सख्त पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से देखा जाए तो बहुत सख्त ज्यादतियां हुई। पाकिस्तान का आइन बनाया गया था बड़ी नेक नियति से, जिसमें ट्राइकोटमी ऑफ पावर दिखाई गई कि एक पार्लियामेंट है, इंडिपेंडेंट अदारा है, हुकूमत एग्जेक्टिव है, इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल अपने काम कर सकती है, और जुडिशरी है जो कि तीसरा पिलर है, इंडिपेंडेंट है, और उसकी अपनी एक अहमियत है। लेकिन जिस तरीके से इलेक्शन कराए गए और जिस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से ये पाकिस्तान ने रूल ऑफ लॉ को बदल के रूल ऑफ अथॉरिटी में इस हुकूमत ने मिलकर ये तब्दील किया, तो उससे नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि आइन की हैसियत खत्म हो गई, रूल ऑफ लॉ का तस्वुर खत्म हो गया, और डेमोक्रेसी ना रह गई, उसकी जगह डेस्पोटिज्म आ गया पाकिस्तान के अंदर। ये खतरनाक हालात हैं जिनसे हम इस वक्त नजर आजमा हैं। लेकिन अगर कमिटमेंट कर लें हम आइंदा के लिए जी कि आइन को लेके चलना है, और आइन ही बुनियादी डॉक्यूमेंट है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से अमेंडमेंट हुई हैं ये गलत हैं, इसमें कोई कंसेंसस करके इसकी एक शक्ल ऐसी बना दी जाए कि आइन ऐसा डॉक्यूमेंट है जो नस्ल दर नस्ल चलना है। ये एक हुकूमत के लिए नहीं होता, ये 2 हुकूमतों के लिए नहीं होता।
یہ میں تو اس سوچ کا حامی ہوں، یہ میں نے آپ کے سامنے گزارش کی۔ جی سر احمد صاحب یہی سوال ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے، اگر ہم 26ویں آئینی ترمیم کا ذکر کرتے ہوئے یہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ رول آف لا کی بات نہیں ہو رہی، اس میں نقصان پہنچ رہا ہے آئین اور قانون کو، تو صرف پاکستان تحریک انصاف کو یا چند لوگوں کو، ہم یوں بات کر لیتے ہیں، اس بات کا ادراک ہے، باقی پارٹیز کو کیوں نہیں ہے، باقی پولیٹیکل لیڈرز کو کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ اتنی ہی سینسیٹیو، اتنی ہی امپورٹنٹ بات ہے، یا وہ صرف اپنے ذاتی مفادات کو دیکھ رہے ہیں؟ یہ کنفیوژن ہے کیا آپ کے نزدیک؟ دیکھیے باقی تو بینیفیشری ہے نا، جو کولیشن گورنمنٹ بنی ہوئی ہے وہ تو بینیفیشری تو ہے۔ پھر الٹیمیٹلی تو ان کو جانا ہی ہے سر، ان کی گورنمنٹ تو ختم ہونی ہے، لیکن یہ قانون دیکھیں نا ختم ہونے کا یہ مایوپک ایٹیٹیوڈ ہے ہمارے یہاں پر، شروع سے رہا ہے، اسی وجہ سے نقصان ہوا ہے پاکستان کو کہ ہمارا جو ہے ہم بڑی شارٹ ٹرم میں سچویشن کو دیکھتے ہیں، جس کو کہتے ہیں مایوپک، بالکل کم نظری سے دیکھتے ہیں ہم۔ اگر اس کو اللہ نے بصیرت دی اور ہم دور جو ہے وہ ہورائزن کے اوپر دیکھ سکیں اور ہورائزن کے اکراس بھی آگے دیکھ سکیں تو ہم دیکھیں گے کہ ان کے کتنے نقصانات ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بڑی بنیادی بات بتاتا ہوں کہ دیکھیے ساری دنیا میں آج سے 1500 سال پہلے جب ریاست مدینہ کی فارمیشن ہوئی نا تو یہ ساری دنیا میں ایک بادشاہتی نظام تھا، اور یہ بھی یہاں بھی ریاست مدینہ بنی تھی، یہ بھی بادشاہ بن جاتے، نظام کے اوپر آ جاتے۔ لیکن ایک بہت بڑی تبدیلی ریولوشن لے کے آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے اس دور کے اندر ایک ایسا نظام دیا کہ جس کی بالادستی قانون کے اوپر ہے، قانون کے آگے سب برابر، قانون کے تابع سب، یہی آئین ہے۔ پاکستان ریپلیکا ہے اسٹیٹ آف مدینہ کا، اور پاکستان مسلم نیشن ہوڈ کی بیس کے اوپر ماں سے وجود میں آیا ہے۔ اگر آپ رول آف لا کو ختم کر دیں گے، قانون کی بالادستی کے نظام کو بدلیں گے تو ہم ڈسپوٹزم میں چلے جائیں گے، بادشاہتی نظام، بالکل، اور وہ خطرناک ترین ہے ہمارے لیے۔ رول آف لا کے بغیر تو چل ہی نہیں سکتا ہے مدوی صاحب، کوئی ملک، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ لچک دکھانی ہوگی دونوں طرف سے، رویے تھوڑا سا تبدیل کرنے پڑیں گے؟ میں نے پہلے کہا کہ کھلے دل سے دونوں لچک دکھا کے، جب بھی آپ اکراس کی ٹیبل بیٹھیں گے تو آپ کو دونوں طرف سے لچک دکھانی ہوتی ہے، کیونکہ نیگوشیشن کا پروسیس ہی یہ ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے بھی آپ کو میں ایک مثال دوں گا، صلح حدیبیہ کی سے بڑی کیا مثال ہوگی، آپ دیکھیے کہ کتنی لچک دکھائی خود رسول پاک نے، جس وقت انہوں نے کہا کہ بھئی آپ محمد الرسول اللہ لکھتے ہیں، ہم نہیں مانتے آپ کو رسول، انہوں نے کاٹ کے محمد بن عبداللہ لکھا۔ یہ لچک جب تک آپ نہیں دکھائیں گے آپ ایک راؤ کی ٹیبل بیٹھ کے بات ہی نہیں کر سکتے، یہ دونوں طرف دکھانی پڑے گی۔ تو پی ٹی آئی اس کے لیے تیار ہے نا ایونچولی احمد اویس صاحب، کیونکہ اگر حکومت اس جگہ پر بیٹھی ہے، اس پوزیشن پر بیٹھی ہے کہ اس کے ہاتھ میں پاورز ہیں اور وہ فیصلہ کر سکتی ہے، تو اگر پی ٹی آئی کو ایک سٹیپ بیک لینا پڑتا ہے تو وہ تیار ہے نا؟ ہم لچک کی بات کر رہے ہیں تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں بالکل لچک جو ہے، لیکن یہ جو ہے نا لچک، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ ریزنیبلنس جو ہے نا اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا، یہ ایک اپرچونٹی ہے نا۔ دیکھیے یہ جو اگر بیٹھ گئے ٹیبل کے اوپر، یہ ایک اپرچونٹی ہے، دونوں کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ اپرچونٹی ویسٹ نہ ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ احمد اویس صاحب، گفتگو کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما۔ اور اب ہم جس طرح سے پولیٹیکل سینیریوز اور ہورائزن کے حوالے سے بات کریں تو اب ہم کچھ رخ کرتے ہیں اپنے سپورٹس کا، اپنے کھیل کے میدان کا، کھیلوں کے میدان کا۔ جی پاکستان کا سب سے لالی پرچم 2024 میں بھی بہت سارے کھیل کے میدانوں میں لہراتا رہا، جگمگاتا رہا۔ اسی پر ہم بات، ہمارے ساتھ نیر الدین صاحب موجود ہیں اور ان سے بھی ہم پوچھیں گے کہ جناب پاکستان میں خاص طور پر سب سے زیادہ دیکھا جانا کھیل کرکٹ ہے، تو زیادہ لوگوں کی توجہ اس طرف ہوتی ہے، لیکن قومی کھیل کی اگر ہم بات کریں ہاکی کی تو وہاں پوزیشن پاکستان کی شائستہ وہ نہیں ہے جو ماضی میں ہوا کیا کرتی تھی۔ 70s اور 60s کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان ورلڈ کپ بھی جیتتا تھا، چیمپئنز ٹرافی ہوتی ہے، کہ جتنے بھی بڑے ٹورنامنٹس ہوا کرتے تھے پاکستان فاتح ہوا کرتا تھا، لیکن پھر ایسا کیا ہوا؟ اور اب 2025 میں کیا امیدیں ہیں ہماری، اور کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ کیا دوبارہ ظاہر ہے ہاکی کی بات کر لیں، اسکواش کی بات کر لیں، ایک زمانے میں جس طرح جہانگیر خان، جانشیر خان، تسلسل سے ہم جیتتے چلے آ رہے تھے۔ اور کرکٹ میں بھی دیکھ لیجئے، اگر ہم بات کریں کتنے بڑے بڑے نامور کھلاڑی پاکستان کے جن کا انفرادی ریکارڈ بھی موجود ہیں کہ دنیا بھر میں بہت مشہور بھی ہوئے، وہ معروف بھی ہوئے، اور انہوں نے ظاہر ہے جہاں رنز کے انبار لگائے وہاں وکٹوں کے بھی ڈھیر لگا دیے انہوں نے۔ تو یہی ہم جاننے کی کوشش کریں گے
लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती ये है कि हुकूमती सतह पर ना वो पजीराई होती है, ना वो सपोर्ट होती है दीगर खेलों को। जिस तरह से हम क्रिकेट को एक लाइमलाइट में रखते हैं, ठीक है क्रिकेट को बहुत से लोग पसंद करते हैं, लेकिन दूसरी खेलों को जिसको आपने एक अपना नेशनल जो प्ले वो है, वो आपने स्पोर्ट्स उसको अनाउंस किया, उसकी तरफ भी आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है। हम यही कहेंगे हुकूमत से भी और इन तमाम ओहदेदारों से, चाहे वो हॉकी फेडरेशन के हों या दीगर तमाम खेलों पर हों, कि बच्चों को वहाँ पर भी ग्राउंड आपने मुहैया करने हैं, वो फैसिलिटीज़ मुहैया करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पॉलिटिकल इंगेजमेंट हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा खेलों में होती है, उससे बालातर होकर आपने टैलेंट की बेस पर, महारत की बेस पर उन लोगों को आगे लेकर आना है। इसकी बहुत अशद ज़रूरत भी है अभी। बिल्कुल, और बच्चों को, नौजवानों को खेल के मैदान की तरफ राग़िब करना पड़ेगा आपको, ताकि मस्बत सरगर्मियाँ शुरू हो सकें। ज़ाहिर है जिस तरह हम बात करते हैं मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, वसाइल की कमी रहती है, किसी जगह हम बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बजट है किसी खेल में, किसी में बिल्कुल भी नहीं है। जी शाइस्ता, सैयद नय्यरुद्दीन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं सर, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 2024 को हम अलविदा कह रहे हैं, 2025 को हम वेलकम कर रहे हैं और ऐसे में हम कुछ जिक्र करना चाहते हैं क्रिकेट के हवाले से भी, और आपसे हम गुफ्तगू करते रहते हैं, कोई भी टूर्नामेंट हो, कोई भी खेल हो, कोई भी टीम हो, तो आप क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर अब किस तरह से आगे बढ़ेगा? वो जो एक हम देखते थे कि क्रिकेट डिप्लोमेसी होती थी, खिलाड़ियों के हवाले से बात होती थी, उनके फिटनेस पे बात होती थी, उनके टैलेंट पे बात होती थी, आपको लगता है कि 2024 में कहीं उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो? आने वाले वक्त में क्या सजेशंस देना चाहेंगे आप? देखें, 2024 में आपने सही फरमाया, काफी मतलब मसाइल थे शुरू में, और जो मतलब उरूज पे मसाइल पहुंच गए वो थे उस वक्त जब अमेरिका में ये सारा वर्ल्ड कप हुआ था T20 जी जी। उसके बाद फिर मोहतरम मोहसिन नकवी साहब ने फरमाया था कि जी मैं एक ऑपरेशन करूंगा, बड़ा ऑपरेशन करूंगा जी। वो बड़ा ऑपरेशन खैर उन्होंने टीम पे तो कोई नहीं किया, अलबत्ता स्टेडियम्स को उन्होंने सारा का सारा जो है वो रीबिल्ड कर दिया, और जिन लोगों ने उसकी जिम्मेदारी ली थी, जिस तरह के अभी शाइस्ता फरमा रही थी कि सियासत से पाक रखें, जिन लोगों ने उस पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान की बदनामी की थी, वो लोग अब आहिस्ता आहिस्ता पीसीबी में फिर वापस आ रहे हैं। चाहे आप मोहसिन नकवी की तस्वीर देखें जो सऊदी मतलब लीडर्स के साथ है, उसमें भी उनको आप देख सकते हैं, वहां पे वो मौजूद थे। तो मैं ये अगर यही रवैया रहा तो क्रिकेट एंड पॉलिटिक्स कांट गो टुगेदर, और इसमें मैं समझता हूं कि अभी जब से आकिब जावेद को इन्होंने लगाया तो हालात बहुत बेहतर हुए हैं। आप देखें कि इंग्लैंड से हम बुरी तरह मतलब पहले टेस्ट मैच हार गए थे, उसके बाद आकिब जावेद को उन्होंने वहां पे सारी जिम्मेदारी दी और बाकी जो 2 मैच थे वो हम जीत गए, तो उससे सीरीज भी इंग्लैंड से हम जीत गए। तो कहने का मकसद ये है कि हमें तो बांग्लादेश ने भी आके सीरीज हरा दी थी हमारे अपने। नय्यरुद्दीन साहब, 2024 में जो भी खैर पाकिस्तान अच्छी यादों के साथ 2024 को हम ज़ाहिर अलविदा कर रहे हैं। अभी पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त सीरीज भी जीती, अभी ये टेस्ट मैच भी जीते हम रह गए क्योंकि बहुत कम रन थे, उसके बावजूद भी 8 खिलाड़ी पाकिस्तान ने आउट कर दिए। 2025 में मैं जिक्र करूं क्रिकेट के अलावा भी दीगर जो खेल पाकिस्तान में ख़ास तौर पर जिनके ऊपर सरमायाकारी भी होती है, लोग खेलते भी हैं, कौमी खेल हॉकी या क्रिकेट के अलावा स्क्वाश और दीगर खेल, आपको क्या नजर आता है 2025 में? कितनी उम्मीदें हैं आपकी कि पाकिस्तान का सब जिला 2025 में? देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो तो इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी है जो कि 19 फरवरी से 9 मार्च तक चलेगी जी, और वो है T20 वर्ल्ड कप। और T20 में तो आप देखें कि अभी भी हमारा ये हाल है कि हालांकि ठीक है आप थोड़ी सी एक कमजोर टीम ले गए थे जिम्बाब्वे में, पहला मैच तो जिम्बाब्वे ने आपको हरा ही दिया था जी। तो T20 में हमारी जो सबसे बड़ी वीकनेस है वो है पावर हिटर नहीं है आपके पास, और वो गेम सिर्फ पावर हिटर की है। तो हमारे पास जिसे कहते हैं ना तोपखाना ही नहीं है, तो फिर हम वहां पर, मैं तो नहीं इतना ज्यादा इस चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तानी टीम से, ये लोग T20 को ODI की तरह और ODI को टेस्ट मैच की तरह खेलते हैं और टेस्ट मैच को फिर T20 बनाने की कोशिश करते हैं, फिर 150, 200, 250 रन पे आउट हो गए, 211 रन पे इंग्लैंड के खिलाफ आउट हो गए। अब T20 में 211 से ज्यादा रन बन रहे हैं, ये वहाँ अभी साउथ अफ्रीका में उससे पहली इनिंग में 211 पे आउट हो गए। तो ये मेरा मतलब एक अजीब सा समय है, लेकिन फोकस हमारा यही है कि अगले जो अगला साल आ रहा है उसमें जो चैंपियंस ट्रॉफी है, पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल खेल ले तो बड़ी बात होगी, बड़ी बात होगी ठीक। और उसके अलावा जिस तरह आपने हॉकी की बात की, हॉकी में हमारे हालात जो हैं वो क्रिकेट से बहुत ज्यादा खराब हैं।
صحیح. اور اس میں بھی بظاہر کوئی ایسی سیریسنس نظر نہیں آ رہی کہ وہاں پہ کوئی بیٹھ کے کوئی اس طرح سے کام ہو کہ جس میں کہ حب الوطنی زیادہ ہو اور پیسے کمانے والا عنصر کم ہو. ذاتی مفاد کو تھوڑا مائنس جسے کہتے ہیں جتنا بھی کروڑوں کا بجٹ دیا گیا اتنا ہی وہ زوال پہ گئی. اور الٹیمیٹلی آڈٹ رپورٹ نے بھی یہ بتایا کہ ہاکی میں یہ والی قربانی سید نیور الدین صاحب بہت مشکل ہوتی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن یہ قربانی ذرا مشکل ہوتی ہے. ہم امید کر سکتے ہیں, دعا کر سکتے ہیں کہ یہ قربانی ہمیں نظر آئے اس جگہ پر بھی, سو دیٹ ہمارے جو کھیل ہیں وہ بھی آگے بڑھیں اور ملک اس جگہ پر بھی ترقی کرے. جیسے علی سرور بھی کہہ رہے تھے کہ صرف کرکٹ نہیں, باقی جو کھیل ہیں, باقی جو گیمز ہیں, جس طرح سے ہم اولمپئنز کی بات کرتے ہیں بڑے بڑے جو پہلے اسی طریقے سے پاکستان اگر اب بھی کام کرے تو دنیا میں پاکستان کا نام روشن ہو سکتا ہے. ہم یہاں پر ارشد ندیم کا ذکر بھی اس لیے کریں گے کہ وہ ایک بڑی خوشی ہمارے لیے تھی کہ انہوں نے جیولن تھرو میں جس طرح سے کامیابی سمیٹی تھی, تو ہم ان کو آج ایک بار پھر خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں ان کی کامیابی پر, ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں. اب ہم کچھ بات کرتے ہیں ٹرانسمیشن کے اس حصے میں پاک فوج کی کامیابیوں کے حوالے سے اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی قیادت کے حوالے سے کہ کیسی وہ قیادت رہی, کیسا سال رہا 2024. تو 2024 میں خوارج اور دہشت گردوں کے لیے ریاست پاکستان کی واضح پالیسی کی بدولت سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے رواں سال آپریشنز میں اہم کامیابیاں سمیٹی ہیں. سال 2024 کے دوران مجموعی طور پر سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف 59,775 مختلف نوعیت کے کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے ہیں. کامیاب آپریشنز کے دوران 925 دہشت گردوں بشمول خوارج کو ہلاک کیا, جبکہ سینکڑوں کو گرفتار کر لیا گیا. رواں سال ہی آپریشنز کے دوران 73 انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں. ریاستی اداروں کی بہترین حکمت عملی کے باعث 14 مطلوب دہشت گردوں نے ہتھیار ڈالے ہیں اور خود کو قومی دھارے میں شامل بھی کیا ہے. سیکیورٹی فورسز کی کامیاب حکمت عملی کے باعث 2 خودکش بمباروں کو گرفتار کر کے ملک کو ایک بڑی تباہی سے بھی بچا لیا ہے. آرمی چیف دہشت گردوں, خوارج اور ان کے سہولت کاروں کے بارے میں ایک واضح اور 2 ٹوک موقف رکھتے ہیں. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کہتے ہیں کہ پاکستان کو افغانستان کی سرزمین سے آزادانہ دہشت گرد کارروائیوں پر تحفظات بھی ہیں. غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف بھی رواں سال بھرپور کارروائیاں عمل میں لائی گئی ہیں اور یہ ایک بڑی کامیابی بھی ہے. ریاستی پالیسی کے پیش نظر رواں سال سمگلنگ, بجلی چوری, بھتہ خوری, ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بھی بھرپور کارروائیاں عمل میں لائی گئی ہیں. آرمی چیف کی کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کی بدولت رواں سال پاکستان نے کچھ اہم سنگ میل بھی عبور کیے ہیں. کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کی بدولت اہم ممالک کے ساتھ تعلقات میں بہتری بھی آئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ غیر ملکی سرمایہ کاری میں بھی اضافہ ہوا ہے. پاکستان نے اہم SCO کانفرنس کی میزبانی بھی کی ہے. SIFC کی معاونت سے ترسیلات زر میں اضافہ بھی ہوا ہے اور مہنگائی میں بھی کمی آئی ہے. گمراہ کن پروپیگنڈا, فیک نیوز, غلط معلومات کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے بھی رواں سال ایک اہم قانون سازی بھی کی گئی ہے. یہ تمام تر وہ کارروائیاں ہیں جو کی گئی ہیں اور یہ بہت اہم ہے پاکستان کے لیے بھی, آگے بڑھنے کے لیے بھی, ترقی کے لیے بھی, اور ان تمام لوگوں کو یہ میسج دینے کے لیے بھی کہ پاکستان کو وہ کبھی بھی کسی بھی سطح پر نقصان نہیں پہنچا سکتے. سال کے حوالے سے ظاہر ہم بھی ہوپ فل ہیں کہ جس طرح احمد قاسم صاحب نے کہا تھا کہ خدا کرے میرے زیارت پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. اور ظاہر آپ لوگوں کے لیے ہماری تو ڈھیر ساری دعائیں, اور دعائیں ظاہر کہتے ہیں جی دعائوں کا رنگ نہیں ہوتا لیکن دعائیں رنگ ضرور لاتی ہیں. تو ہماری تو دعائیں ہیں اور اسی امید کے ساتھ شائستہ آپ کیا کہیں گی نئے سال کے حوالے سے؟ نئے سال کے حوالے سے ہم یہی کہیں گے کہ ہم کسی بھی سطح پر ملکی سلامتی کو, اپنے ملکی اداروں کو کمپرومائز نہیں کر سکتے. بیرونی عناصر کے کہنے پر کسی بھی ایسے پروپیگنڈے کا, فیک نیوز کا, گمراہ کن چیزوں کا حصہ نہیں بن سکتے. اسی میں ہماری بقا ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان ہے تو ہم ہیں, ہماری پہچان پاکستان ہے. اسی امید اور دعا کے ساتھ مجھے علی سرور کو دیجیے اجازت, شائستہ کو بھی اجازت دیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ ایئر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.